بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ کے لال کی عزت نہیں تو دنیا میں کسی شخص کی عزت نہیں ہے۔ اب آمنہ کے لال کی عزت کس طرح کرنی ہے؟ اس طرح کرنی ہے جس طرح انصار اور مہاجرین نے کر کے دکھائی ہے۔ ہم اپنے پاس سے طریقے بھی نہیں بنائیں گے، طریقہ بھی وہی چلے گا جو آمنہ کے لال کے دور میں تھا۔ جس طرح انہوں نے محبت کی، جس طرح انہوں نے عقیدت رکھی، اسی طرح کرنی پڑے گی۔ اور ہم اہل سنت والجماعت، جب میں اہل سنت والجماعت کہتا ہوں تو اس میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تینوں فرقے موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے سب کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جو لعنتی نہیں مانتے وہ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ہی مسلمان نہیں مانتے، عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے، عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگر ان تین ہستیوں کو اسلام سے نکال دیا جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ کبھی انہوں نے سوچا بھی ہے بے شرموں نے کہ ان تینوں ہستیوں کی خلافت کے دوران علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ علی مرتضیٰ ان کے وزیر تھے، اور اپنے دور میں علی مرتضیٰ سے ایک بندے نے شکوہ کیا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ سے پہلے تین خلفاء کے دور میں بڑا امن تھا، بڑی خوشحالی تھی، بڑی ترقی تھی، بڑی فتوحات تھی، مسلمان جدھر کو جاتے تھے بس فتوحات منہ قدم چومتی تھی، کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ غائب ہو گیا ہے؟ جواب بڑا پیارا دیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کان کھول کے سن لیں اور دل پر لکھ لیں۔ کہا ان کے دور میں خوشحالی تھی، امن تھی، فتوحات تھی، مال غنیمت تھا، اللہ کی رحمتیں تھیں، کیونکہ ان خلفاء کے وزیر ہم تھے، اور آج ہمارے وزیر تم ہو۔ فرق یہ ہے کہ وزیر تمہارے جیسے ہوں تو پھر ایسی بدامنی ہی رہتی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں -1 2 کا فارمولہ کوئی نہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ ہم تمام اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی -1 2 نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس نے میرے رسول کو تکلیف پہنچائی میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہم تو تیرے عذاب کے نہیں سہ سکتے، نہیں وارے میں، اللہ ہم تیرے نبی سے محبت ہی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اذیت پہنچانے کا رویہ رکھا، اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ اللہ کو تکلیف کیا پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی کو دکھ دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان پر میں نے دنیا میں بھی لعنت کر دی ہے، آخرت میں بھی لعنت کروں گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی توہین کرے، اپنے نبی کے پیاروں کی توہین کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر پکا رکھیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین پر پختہ رکھنا، اللہ جو رستہ جنت کو جاتا ہے اس پر گامزن رکھنا، اللہ مرتے وقت بھی اسی راستے پر قائم اور دائم ہوں تاکہ تیری جنت کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔